الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61 یہ دو آیتیں پورا رکوع ہے، یعنی رکوع نمبر 7، اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اگلی آیت: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تو یہ تھا ترجمہ ان دو آیات کا۔ اب تفسیر صراط الجنان سے سنیے۔ پہلی آیت: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا۔ جب میدان طے میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا مبارک پتھر پر مارو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے جگہ کو پہچان لیا، یعنی اپنے اپنے گھاٹ جگہ کو پہچان لیا۔ انگلیاں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر۔ یہاں ایک عظیم نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے پیارے آقا و مولا، آقا نامدار، حبیب مختار، سید الابرار، سید البشر، افضل البشر، خیر البشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ مطلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت ہائے مبارک سے، یعنی اپنے انگلیوں مبارکہ سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جن سے ہے اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف
گوشت پوش سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ مدارج النبوہ میں یہ موجود ہے، جلد 1 صفحہ 110 پر۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہے فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں بنچ آب حیات آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت۔ اس آیت میں لوگوں کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے بہت سے واقعات ہیں، ہم صرف آپ کے سامنے کئی پیش کرتے۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعو من دینہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھ سے ارشاد فرمائے، صحابی رسول نے فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈیڑیاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرماتے ہیں، میں نے ڈیڑیاں بنا دے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑیوں کے پاس تشریف فرما گئے، یعنی ڈیر اور ڈیڑیوں یہ جمع ہے، فرما گئے ہو گئے اور ارشاد فرمائے، تم ماپ کر لوگوں کو دیتے ہو جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسا لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیا شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تیلی میں رکھ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا، پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک کی۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے پاس ایک عورت نے اپنے بچے لے کر آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درس کیا کہ یہ گونگا ہے، بولتے نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لعاب دہن اس کو دیا، اس کو عطا فرمائے تو وہ بولنے لگا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دینے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی
اور جمادات نے بھی اپنے مرادیں عرض کیے تو نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گلا رنج و عناق کرتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام منسلو کھاؤ اور پیو، اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہ میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کھانے، حرام کمانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیت لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہے تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی کے خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی نعمت کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کر کے ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملے گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اس آیت میں اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، یعنی مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی شہر ہے۔ بڑوں سے نسبت رکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یا اس بات کا خیال رکھیے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ کرنا گناہ نہ تھا، یہ حلال چیزیں تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت میں محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور ان کی نسبت سے بڑی نسبت ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گڑیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہونے والے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی عطائیں اور کیے، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزارنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا، اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ اب کچھ لوگ اسرائیل جو ہے
یہ بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کس طرح غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان لوگوں کو یعنی ایک ایک دن میں بے شمار ہزاروں بچوں کو کس طرح یہ شہید کرتے ہیں۔ تو ان کو اس بات پر یعنی مسلمانوں کو اس بات پر ہرگز تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بد نصیب، اتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چھوڑا اور ان کو ناحق شہید کیا۔ حضرت یحییٰ کتنا عظیم الشان نبی تھے، حضرت زکریا کتنے عظیم الشان نبی تھے، ان کے واقعات قرآن عظیم میں آئیں گے 30 پارے میں۔ حضرت شیعہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کتنے عظیم الشان انبیاء تھے، تو انہوں نے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، یہ نہیں ان کے علاوہ بے شمار انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو یہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور اگر اس وقت معصوم بچوں کو یہ بدبخت شہید کرے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے تو اپنے انبیاء کرام کو نہ دیکھا تو اس بچوں کو کیا دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کی ذلت و غربت سے مسلمان بھی نصیحت حاصل کرے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری گہرائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لے اور اپنی ماضی و حال کا مشاہدہ کرے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کی جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی والے راستے اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت و رسوائی مسلمان کی ہوئی ہے اور ہو رہی وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں یعنی بنی اسرائیل کی طرح بد نصیبی اور بدبختی، رسوائی، ذلت، غربت ان سب سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع کرنے کی صحیح معنوں میں اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 60 اور 61 رکوع نمبر 7۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔